وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کا 5واں پارہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 69۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں میں سے 4 ایسے طبقات کا ذکر فرمایا جو منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ نمبر 1 من النبیین، انبیاء کرام علیہم السلام کا طبقہ۔ نمبر 2 والصدیقین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا طبقہ۔ نمبر 3 والشہداء، راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کا طبقہ۔ نمبر 4 والصالحین، اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو قربان کرنے والے صالحین اور اولیاء کا طبقہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس آیت کریمہ میں انعام یافتہ لوگوں میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 صحابہ، نمبر 2 شہداء اور نمبر 3 صالحین۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ایسے خوش قسمت انسان ہیں جو صحابی رسول بھی ہیں و صدیقین میں شامل ہیں، شہید راہ خدا بھی ہیں و شہداء میں شامل ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی بھی ہیں و صالحین میں شامل ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماہ شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ الرسول میں پیدا ہوئے۔ حضرت علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کی پہلی جلد میں لکھا، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اذنہ، آپ نے اپنی مبارک زبان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آذان دی، گویا کہ سب سے پہلی آواز جو حضرت حسین کے کانوں میں پڑی وہ اللہ کی تکبیر، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بلندی کی تھی، اور جس شخصیت کی آواز تھی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت مندی اور خوش قسمتی کا آغاز ہوتا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی دی، گویا کہ سب سے پہلی خوراک جو حضرت حسین کے پیٹ میں گئی ہے وہ لعاب نبوت تھا، آپ علیہ السلام کا مبارک لعاب تھا۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ کی ولادت کے 7ویں دن حضور علیہ السلام کے حکم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے بال اتارے گئے اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا گیا۔ مصنف عبدالرزاق کے مطابق آپ کی ولادت کے 7ویں دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ فرمایا اور عقیقے میں 2 بکریوں کو ذبح فرمایا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی زندگی کے ایام ہیں۔ آپ نے اپنے بچپن کے تقریباً 6.5 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر گزارے۔ اس میں نبوت نے حضرت حسین کو بولنا سکھایا، اس میں نبوت نے
حضرت حسین کو چلنا سکھایا۔ ابتدائی تربیت خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ان 6.5 برسوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، اپنے فعل، اپنی مبارک زبان اور اپنے مبارک عمل سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرمائی ہے، اور اپنی امت کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کریں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ایمان کا جز، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت